دیا ہے۔ حضرت اقبال نے اسی جو مسلمانوں کی روش ہے اس کی طرف اشارہ کیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ اور بڑا خوبصورت شعر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میں اپنے آج کی اس نشست جو آستانہ عالیہ بوکن شریف سے براہ راست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگلے مقرر صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اپنے دہن کو مشک و عنبر سے پاکیزہ تر کرنے کے بعد، اپنی پیشانی کو جبین نیاز کا یوں ذائقہ دینے کے بعد کہ میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا در رہے۔ سید قاسم عطایہ کی حریم طہور و نور میں اربہا بیش بہا درود و سلام کا نذرانہ عاجزانہ پیش کرنے کے بعد، بابا جان اور بابا جان کے جانشین، جملہ طلباء و طالبات، سامعین و سامعات اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع صرف انفرادی ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اتنا غموز رکھتا ہے کہ اگر آپ اس کو دل اور روح کی سماعتوں میں اتر کے سنتے جائیں گے تو جیسے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے۔ میں اپنے سے قبل جتنی بھی گفتگو کو قرارداد بنایا گیا اس کو پڑھتے پڑھتے اس خاندانی نظام کے ایک ایسے نقطے تک پہنچا کہ جب مجھے نظر آتا ہے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بھی دو خاندان پنپتے ہیں، ایک آپ کی زوجہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور ایک آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل۔ منظر یہ نظر آتا ہے کہ جناب اسحاق سے لے کے جناب عیسیٰ تک تقریباً ہر پشت میں تواتر سے انبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ کسی کو حسن کی نعمت عطا کی جا رہی ہے، کسی کو صبر کے ذائقوں سے نوازا جا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو اس طریقے اپنی بغل میں دباتا ہے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے، اور کسی کی نگاہ کیمیا اثر سے مردہ زندے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جناب اسماعیل سے لے کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا کوئی وصف نواز بندہ نظر نہیں آتا، تو حیرانگی اس وقت اپنے اوج کو پہنچتی ہے کہ ادھر جو ساری چیزیں مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مختلف وجود کو دی گئیں اور انہیں نفوس قدسیہ بنایا گیا، جب ان سب کا اجتماع ہوتا ہے کہ حسن یوسف بھی ڈھیر ہو کے صدقے بلائیں لینے پر آ جاتا ہے، جناب ایوب کے صبر کو بھی صبر کی راہیں مل جایا کرتی ہیں، جاوید یعقوب کا فہم و فراست جس کے در پہ حکمت کی دریوزہ گری کرتا نظر آتا ہے، اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اگر اس وقت مردوں کو زندہ کر کے ہاتھ روشن کرتے ہیں، محمد عربی دلوں کو زندہ کر کے چہرے کو منور کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ خاندان رسول ہاشم کی ترکیب کیسے بنتی ہے؟
یوں ہی رات کا پچھلا پہر ہے، جناب عبد المطلب اپنی زوجہ جناب فاطمہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ ابھی دل کی باتیں شروع ہوا چاہتی ہیں کہ جناب فاطمہ کہنے لگی کہ بیٹا عبداللہ اب عمر کے ایسے حصے میں ہے کہ ہمیں ان کے لیے زوجہ کو لے کے آنا ہے، ان کی زوج کی تلاش کیجئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کی پیشانی کو دیکھا ہے، اس کے چہرے کی چمک کو دیکھا ہے، اس کی سعادت مندی کو دیکھا ہے، مجھے جب میرے بیٹے کی معیار پر کوئی بیٹی ملے گی تو اسے میں عبداللہ کے لیے لے کے آؤں گا۔ اب یہ قبیلہ قریش ہے اور قبیلہ قریش کے ایک شاخ کے سردار کے جملے سنا رہا ہوں۔ یہ قریش میں بنو ہاشم کے سردار ہیں جن کا نام عبد المطلب ہے اور جن کی بیوی کا نام جناب فاطمہ ہے۔ اب اسی قبیلہ قریش میں ایک اور شاخ ہے جس کو قبیلہ بنی زہرہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی سردار ہیں جن کا نام وہب بن عبد مناف ہے اور ان کی اہلیہ کا نام برہ ہے۔ یہاں پر یہ دونوں جو مرد ہیں، رجال ہیں، یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور جو خواتین مستورات ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، کیونکہ اس ہاتھ فاطمہ ہے تو اس ہاتھ برہ ہے۔ بھائی فاطمہ کا کیا ترجمہ آپ کے سامنے کروں؟ برہ کا ترجمہ سنو تو پتہ چل جائے کہ مسلم خاندانی نظام کی تشکیل کے لیے جب میرے نبی اپنے کرم فرمانے کے لیے جہاں پہ تشریف لا رہے تھے، باقیوں کو چھوڑیے، اللہ نے آپ کی نانی حضور کا نام برہ رکھ کے بتا دیا تھا کہ اس گھر میں فاطمہ ہے، ادھر نیکیوں کا مرکز برہ تشریف فرما ہے۔ اب یہ طریقہ شروع ہوا، تحقیق شروع ہوئی، جب ساری سعادت کی باتیں، جب ساری عزت کی باتیں، جب ساری احترام کی باتیں مل گئیں، تو یہ میں بات سنا بھی اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اس قدم کو اٹھانے سے پہلے جب ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں، اسی سے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، یہ اہتمام کرنا ہے۔ جناب برہ جناب عبد وہب بن عبد مناف سے بیٹی کے لیے طلب کریں، آپ اپنے بیٹے کے لیے طلب کریں۔ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں نکل کے جناب فاطمہ نے جو جملے بولے تھے وہ یہ تھے کہ اے میرے شوہر نامدار، میں نے جتنی سعادتیں اپنے بیٹے کی پیشانی میں دیکھی ہیں اتنی ہی سعادتیں میں نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی کی پیشانی میں دیکھی ہیں۔ اب یہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ 3 دن جاری رہتا ہے۔ ایک دن، اب یہاں سے پتا چلا خاندان کہاں تک ہے، ایک دن جن سے جسم اور خون کا تعلق تھا اس خاندان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ 2 دن پورے معاشرے کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ولیمہ جناب عبد المطلب کے ایک بیٹے عبداللہ کا ہے اور ولیمے کا کھانا جناب عبد المطلب کا دوسرا بیٹا ابو طالب تقسیم کر رہا ہے، اور اسی کھانے سے لوگوں کو رزق دین بھی مل رہا ہے اور رزق دنیا، حیا بھی مل رہی ہے اور عزت بھی۔ آج عبد المطلب کے دروازے پہ جناب عبداللہ کے نام کا کھانا لینے کے لیے جہان کو جھول ابو طالب کے سامنے پھیلانا پڑ رہا ہے۔ پھر یہاں سے یہ طریقہ آگے بڑھتا ہے، جناب ام آمینہ اور جناب عبداللہ کی کرم نوازیوں سے میرے اور آپ کے حبیب تشریف لے کے آتے ہیں۔ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی کے ازدواجی معاملات سے جناب علی المرتضیٰ تشریف لے کے آتے ہیں۔ ایک کو درجہ ملتا ہے کہ مصطفیٰ ہیں، دوسرے کو درجہ ملتا ہے کہ مرتضیٰ ہیں۔ میں مصطفیٰ کا ترجمہ کروں تو ان جملوں میں کہ مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بارے آسمان والے بھی تڑپ کے کہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور مرتضیٰ وہ ہیں کہ جب دنیا پر آئیں
آنکھیں کھولیں، سب سے پہلے دیدار خدا کریں، اور جب دنیا سے جائیں سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کریں، سب سے آخر میں دیدار خدا کرنے کے شرف زیبائی کو پائیں۔ دنیا پر آئیں تو دیدار مصطفیٰ کریں، دنیا سے جائیں تو دیدار خدا کریں۔ اب میں یہاں پر ان تمام چیزوں سے کچھ باتیں اخذ کروں کہ مسلم معاشرہ میں جو خاندانی نظام ہے، اس نظام کے لیے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پہلے زوجین ہیں، پھر اس کے بعد والدین ہیں، پھر اس کے بعد اولاد ہے، ایک پورا سیکونس بیان کیا گیا جس کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم ذبح حالی کا شکار ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ذیشان فرمایا کہ جب بیٹی کے گھر سے آپ نے بارات کا انتظام کرنا ہے تو آپ نے حد الوسع یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ جائیں جو نکاح کے بعد اس بچی کے محرم بن جائیں گے، اور کھانا نہیں کھانا۔ یہ بارات کا پورا نظام جو آج ہم نے لیا ہے، یہ کبھی بھی مسلم خاندانی نظام نہیں رہا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بارات، یہ بارات مصطفیٰ کریم کے گھر سے اٹھی ہے، یہ بارات میرے آقا کے گھر سے اٹھی ہے، اور میرے آقا کے گھر سے اٹھنے والی بارات کسی اور کی نہیں ہے، یہ حضور کی جگر پارا فاطمہ الزہرا کی ہے، اور اس بارات پر قصیدہ پڑھنے کے لیے کوئی اور نہیں کھڑا۔ ایک صدیق کی بیٹی عائشہ ہے تو دوسری فاروق کی بیٹی حفصہ ہے، اور ام سلمہ کہتی جا رہی ہیں میں فاطمہ تیری سادگی پہ قربان جاؤں، میں فاطمہ تیری عزت پہ قربان جاؤں، تیری پیشانی کے نور پہ قربان جاؤں، تیرے بابا نے ہمیشہ تجھ پہ فخر کیا، میں ان لمحوں کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں تو آج جس کے گھر میں جائے گی اس کو بھی پاکیزہ تر فرماتی جائے گی۔ یہاں دیکھیے میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، یہاں دیکھیے میرے اور آپ کے لیے کیا مثال عطا کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھروں کا نظام یوں بنائیے کہ مرد باہر ایک رہیں، ملتے رہیں، تجارتی معاملات کریں، عائلی معاملات کریں، زندگی کے سارے معاملات کو دیکھیں۔ عورتوں کے ساتھ ملان اسلام میں جائز ہے، لیکن باوجھ اپنے دیور کے لیے، جیٹھ کے لیے دین اسلام میں غیر محرم قرار ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا بر صغیر میں آج کی اس مجلس کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، ہم نے دکھ کا احساس کرنا ہے، ہم نے خیال کرنا ہے، ہم نے کام آنا ہے، لیکن اگر خاندان کے کام آنے پہ یہ بات بھی ذہن رکھیے گا، اگر خاندان کے کام آنے پہ شرع کے اصول ٹوٹتے ہوں، احادیث نبویہ کی بے حرمتی ہوتی ہو، یا دین اسلام کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہو، پھر اس وقت خاندان اہم نہیں ہے، خاندان بنانے والا اللہ اہم ہے، اللہ کے رسول اہم ہیں۔ یہ جو شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے اس میں یہ سارے طریقے ہمیں بتائے گئے۔ پھر بچے کا کیا حق ہے، باپ کے کیا فرائض ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے باپ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، بچے کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں، اور انہی حقوق پر مصطفیٰ کریم جلال میں آتے ہیں۔ اور میں جملہ یہیں سے باندھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پھر وہ آتا ہے، آنے والا کہتا ہے آقا مجھے کسی نے بڑا تنگ کر رکھا ہے، میرے حبیب کہتے ہیں بلا کے لائیے۔ وہ جب اپنے بابے کو اٹھا کے لاتا ہے، اٹھیے، مصطفیٰ کریم کو آپ کی شکایت لگائی ہے، لمبی بات ہے، یہاں تو حدیث کے جملے بھی روتے نظر آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں نکلے، دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ میرے حبیب کی مجلس میں نہیں پہنچے، فنازل جبرائیل، جناب جبریل آ گئے، اللہ کا سلام دیا، اللہ کا پیغام دیا، کہا بابے سے پوچھئے گا تجھے کس چیز نے تکلیف دی ہے۔ وہ بابا جب مجلس رسول میں آتا ہے، میرے نبی نے کہا جو دل میں سوچا وہ بیان کر، یہ باتیں بعد میں سنوں گا، جو دل میں سوچا وہ بیان کر۔ آج کا وقت اپنے بزرگ باپ کے ساتھ محبت کرنے کا وقت، پیار کرنے کا وقت، خلوص اور چاہت کو چاہنے کا وقت۔ کہا بیان کر جو تو نے دل میں سوچا۔ کہا کیا بیان کروں، میرے آقا میں اپنی زندگی اکیلے گزارتا تھا، اس کی ماں میرے عقد میں آئی، پھر میں اس کی ماں کے قریب ہوا، پھر یہ ہماری گود میں آیا،
حضور میں نے کام کرنا شروع کر دیا، میں اسے دیکھتا میرا دل ٹھنڈا ٹار ہو جاتا، میں کبھی اس کی پیشانی کے بوسے لیتا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی اس کو سینے سے لگاتا، مجھے لگتا میرا بڑھاپا بامراد ہو گیا، اب مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے جگر کا ٹکڑا عطا کیا۔ میرے حبیب میں نے کتنی ایسے راتیں کاٹی کہ میں سارا دن کام کر کے واپس آتا یا اپنے بستر پہ بیمار لیٹا ہوتا، میں اٹھا کے سینے لگاتا، کبھی لوریاں دیتا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا، اے میرے آقا، اے میرے ماوا۔ اس نے مجھے کبھی کوئی فرمائش اپنی زبان سے کہی؟ میں مسکین ساری ساری رات کام کرتا، لوگوں کے سامنے جول پھیلاتا، لوگوں کے سامنے التجائیں کرتا، رات کو جب میں آتا میں نے لوگوں کی باتیں سینے پہ برداشت کی ہوتی، میری روح چھلنی ہو چکی ہوتی، لیکن میں نے اس کی خواہش کو پورا کیا ہوتا۔ میرے حبیب میں اسے اپنے اوپر سلا کے، اپنے ہاتھ کا کھلا کھلا کے، اپنا مال دے دے کے شجر سایہ دار بناتا رہا، خود خزاں رسیدہ درخت بن گیا۔ اے میرے آقا، آج کیفیت یہ ہے، میں اپنے بستر پہ بیماری میں آ کے لیٹا ہوں، میرا وجود میرا جسم ساتھ نہیں دیتا۔ جن کے آج نہیں ہے ان کو تو احساس ہوگا، جن کے ہیں ان کے لیے بھی آج کا یہ پیغام ہے۔ اس ترہ امتیاز کو اپنے سر کا فخر سمجھو۔ میں اس صحن میں بیٹھی بنات زاہد سے، ان بیٹوں اور بیٹیوں سے، ان اساتذہ سے یہی التجا بار بار کرتا ہوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کر لیجئے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی بتا رہی تھی کہ جناب عبداللہ جناب مصطفیٰ کو یاد آ رہے ہیں، اپنے پاپا کو میرا حبیب یاد کر رہا ہے۔ وہ بات بتاتے گئے، عرض کی آقا اب میں اس سے ٹائم مانگتا ہوں، یہ مجھے باتیں سناتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں 2 لمحے مجھے سینے سے لگا لو، حضور یہ مجھے باتیں سناتا ہے۔ حضور میری سفید داڑھی کے بال اس کو خیال نہیں دیتے، وہ اپنی لاٹھی پہ سر رکھ کے رونے لگے، اور میرے نبی نے جلال سے کہا سن، کان کھول کے سن، انتا و مالو کا لی ابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ جس مرضی مقام پہ پہنچیے، جس مرضی مرتبے پہ پہنچیے، استاد ہو روحانی باپ، باپ ہو جسمانی باپ، ان کے قدموں پہ سب قربان تھا، سب قربان ہے، اور جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے اللہ نے اس کو صدیق اکبر کا درجہ عطا فرمایا ہے، فاروق اعظم کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور پھر قدر بھی پائی ہے۔ مکہ فتح ہو جائے، پتہ چلے صدیق کے بابا دین اسلام کا کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، میرے نبی حرم میں نہیں بیٹھے، اٹھ کے نکلے اور نکل کے کہا لوگوں سنو، میں صدیق کے باپ کا استقبال کرنے آیا ہوں، اس نے سب کچھ میرے پہ قربان کیا، میں محبتیں اس پہ نثار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ معزز و محتشم حاضرین، بس آخری لمحات کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ زندگی کے ہر معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصہ میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ عرب جو جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے کو اللہ کے پیغام سے روشناس کرایا، اور انہی عربوں نے پوری دنیا میں آپ کا پیغام عام کیا۔ اسلام نے جو خاندانی نظام قائم کیا اور پیغمبر اسلام نے جو معاشرتی آداب سکھائے وہ پوری دنیا کے لیے اصول معاشرت قرار پائے، اور جن بنیادوں پر ایک خاندان کو مستحکم بنایا جا سکتا ہے، اور آج بھی کوئی خاندان جو منتشر ہو اور بٹکا ہوا ہو، ایک بکھرے ہوئے خاندان کو نبوی اصولوں کے مطابق ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں اور آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاندان کے ہر اکائی کو اس کے حقوق و فرائض سے آگاہ کیا، اور خود اپنی سیرت سے ایسی مثالیں پیش کی جو رہتی دنیا تک ہر خاندان کے لیے مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ خاندانی نظام کے جو اصول اور آداب میرے اور آپ کے کریم آقا نے پیش کیے، اس پر عمل کرنے کے نتیجہ میں ہی ایک ایسا مستحکم خاندان
اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کے اثرات عالمگیر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم اپنے سنہری اصولوں کو پسے پش ڈال کے مغرب کی تقلید میں اندھا دھند آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مغرب کی تقلید کے نقصانات کے حوالے سے حضرت اقبال نے کہا تھا، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روپ میں پاکیزگی تو ہے نہ پید، ضمیر پاک خیال بلند و ذوق لطیف۔ آپ کے بھرپور استقبال میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، مسلم خاندانی نظام کے معاشرتی اثرات بڑا ہی خوبصورت اور ہر زمانے میں بڑا ہی اہم یہ موضوع رہا ہے، کیونکہ حضرت ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے جب سے انسانی تاریخ، معلوم انسانی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، خاندان کی اہمیت ہمیشہ بڑی واضح انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور انسانی جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ آج مغرب کی بات بھی ہوئی، سارے حضرات نے، صاحبزادگاہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، تمہیدی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ میں بس یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ان سب کو جمع کر کے کوئی آپ کے سامنے نتیجہ عرض کروں گا۔ آج مغرب جو ہے وہ اپنی ساری ترقی کے باوجود خاندان کے نظام کے اثرات کو اسی طرح کھوتا جا رہا ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو انسان میک ڈونلڈ کے ڈرائیو تھرو پہ کھڑا ہوتا ہے، برگر لیتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے پینے کے لیے کولڈ ڈرنک لیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آج مغرب میں بھی جنسی تسکین کے لیے بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے ڈرائیو تھرو کھلا ہوا ہے، ہر بندہ آتا ہے اپنی تسکین پاتا ہے تو چلا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جنسی تسکین کو میرے رب نے ڈرائیو تھرو کے لیے نہیں بنایا، اللہ کریم نے اس نظام کے ذریعے اپنے خلیفہ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جس مقدس نظام سے اللہ کا خلیفہ آتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں بھی بھوک لگی اور آپ نے مٹا لی اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، کائنات میں یہ کسی بھی بھوک مٹانے کے لیے، پیاس مٹانے کے لیے یہ عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن جنسی تسکین کے لیے میرے رب نے روز اول سے نکاح کا مقدس رشتہ قائم فرمایا ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ خاندان ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، خاندان اس سے بھی آگاہ کرتا ہے ہمارے حقوق کیا ہیں، خاندان اس سے بھی آگاہ کرتا ہے اور شعور دیتا ہے کہ فرق مراتب کیا ہوتا ہے۔ خاندان معاشرتی تربیت بھی کرتا ہے، اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے، روحانی تربیت بھی کرتا ہے۔ آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ بھی تو آپ کی تربیت کر رہا ہے نا، تو اداروں کا کام تربیت کرنا ہوتا ہے۔ میرے رب نے خاندان کو بھی ادارہ بنایا ہے، پہلے اس ادارے سے تربیت لے کے بندہ یہاں آئے تو پھر میرا رب اسے غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ پہلے اس ادارے سے بھی تربیت چاہیے۔ آج ہم مغرب کے جب پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں تو ہر معاملے میں آج ہماری تعلیم بھی مغرب کے پیچھے ہے۔
ہماری جتنی بھی تعلیم ہے پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک وہ ہم مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، اور وہاں ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ذمہ داری سکول والوں کی ہے، ڈائریکشن سکول کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ڈائریکشن ان نے دینی ہے، ماں باپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، اور سکول والے جتنا کر سکتے ہیں وہ دے کے یہ سمجھتے ہیں اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے باقی وہ کر لیں گے، نہ وہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں۔ ذرا حضرت غوث اعظم کو پڑھیے نا، جب بغداد جا رہے تھے چور آئے، ڈاکو آئے، لوٹا، مشہور واقعہ ہے، واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کیا اس وقت غوث اعظم پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے واپس آ رہے تھے؟ کیا تعلیم حاصل کر کے واپس آ رہے تھے؟ کیا انہیں مدرسے نے سکھایا تھا؟ کیا جامعہ نے سکھایا تھا؟ کیا بغداد نے سکھایا تھا؟ کیا استاد نے سکھایا تھا؟ کیا یونیورسٹی نے سکھایا تھا؟ نہیں، گھر سے رخصت کرتے ہوئے ماں نے سکھایا تھا کہ جان قربان ہو جائے زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اور ماں اگر کچھ سکھا جائے نا، سکھا جائے، اگر کوئی ماں سکھا جائے تو حضرت نے صدیق اکبر کی بات کی ہے، ماں کے سکھانے سے رب چھوٹا سا صدیق آج بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ماں تو سکھانے والی ہونا، ماں تو تہجد گزار ہونا۔ تو پہلا ادارہ وہ آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اب نہ کوئی لحد کی بات کرتا ہے نہ کوئی مہد کی بات کرتا ہے، درمیان کی باتیں رہ گئی ہیں، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہم درمیان میں معلق ہو کے رہ گئے ہیں۔ لہذا چھوڑو مغرب کی نقالی کو، مغرب کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے جسے میرے رب نے مشرق اور مغرب دونوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ صرف مغرب کی بات نہیں ہے، اس نے کہا رب المشرق و رب المغرب، پھر کہا رب المشرقین و رب المغربین، پھر فرمایا رب المشارق و رب المغارب۔ لہذا رب المشارق نے، رب المغارب نے جسے رحمت کل جہاں بنایا ہے، جو بھی رہنمائی لینی ہے اس کے قدموں میں آؤ، میرا رب دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اور ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے، یقیناً آپ کو علم تو ہوگا لیکن شاید کسی وقت توجہ نہیں ہوتی، انسانی خاندان میں جب سے میرے رب نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، سب سے پہلے رشتہ کون سا بنا تھا؟ خاندان کا سب سے پہلا رشتہ کیا باپ بیٹے کا رشتہ تھا؟ ماں بیٹی کا رشتہ تھا؟ بھائیوں بھائیوں کا رشتہ تھا؟ بہن بھائی کا رشتہ تھا؟ کون سا رشتہ تھا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ خاندان میاں بیوی سے شروع ہوا تھا اور یہ ختم بھی میاں بیوی پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب تک میاں اور بیوی، میں آج ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، معاشرہ ہے، خاندان ہے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، تاریخ بڑی ہے، اکابر کی تاریخیں بڑی ہوئی۔ میں پیغام عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے کہ آج کے مسلم خاندانی نظام کے معاشرتی اثرات میں آج میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں آج راضی ہو جائیں۔ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی وجہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی بعد میں، لیکن آج تک جو ہے اسے ختم کر دیجئے، میرا رب دلوں میں مودت پیدا فرما دے گا۔ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی نا، اللہ نے یہ رشتہ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کے لیے تھا، بدسکونی کے لیے تو نہیں تھا۔ تو ہم نے اسے بدسکونی کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت کو سارے علماء جانتے ہیں، لا أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت کی باتیں سارے کرتے ہو، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے محبت کے لیے نہیں مودت کے لیے بنایا ہے۔ تو میاں بیوی کے رشتے میں مودت ہونی چاہیے، تب ہی خاندان کا نظام چاہے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرو گے؟ وہ عتیق شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، ہارون الرشید شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آج اپنے بچوں کو سمجھاؤ، کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب لوگوں سے ملنا ہو تو اپنے گال اور رخسار تکبر سے پھلا کے نہ ملا کرو، یہ سمجھاؤ بچوں کو۔ تو ابا جی کیا سمجھائیں گے جب ابا جی کا اپنا منہ اتنا بنا ہوگا؟ جب ابا جی کا اپنا منہ اتنا بنا ہوگا، وہ اپنی اولاد کو کیا سمجھائیں گے کہ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہیں آتے؟ جب آپ کے اندر عاجزی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ملنے کے لیے حضرت کھڑے ہو کے ملتے ہیں، جب وہ کھڑے ہو کے ملیں گے تو یقیناً ہم بھی کھڑے ہو کے ملیں گے،
اور جب والد محترم منہ ادھر ہو سلام ادھر لے رہے ہوں، میرے آقا نے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کیا۔ اس آیت کے آخر میں بھی کہا گیا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، تکبر کرنے والے کو، بے جا فخر کرنے والے کو میرا رب پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم والدین کو بھی عاجزی عطا فرمائے اور اولاد کو بھی عاجزی عطا فرمائے۔ اور جو رشتے میرا رب بناتا ہے، آپ 10 سال یہاں پڑھتے ہو، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ انسان کا انتخاب ہے۔ انسان کے انتخاب میں کمی کجی ہو جائے، میرا رب معاف فرمانے والا ہے۔ جو انتخاب میرے رب کا ہو وہ حساب بھی میرے رب نے لینا ہے۔ یہاں تو استاد حساب لے گا، وہاں حساب میرے رب نے لینا ہے۔ اللہ نے جو رشتے بنائے، میاں بیوی کا رشتہ تو آپ نے خود بنایا، جب بن گیا بھائی بھائی کا رشتہ تو میرا رب بناتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ تو میرا رب بناتا ہے، چاچے مامے کے رشتے تو میرا رب بناتا ہے۔ تو جو رشتے رب نے بتائے، اب سنیے حدیث مبارکہ، میرا آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرے رب کا اعلان ہے کہ لوگو ان اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں رحمان ہوں، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور رحم کو میں نے اپنے اسم رحمان سے پیدا فرمایا ہے۔ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَطَّتُهُ، کہا پھر جو صلہ رحمی کرے گا رب بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، اور جو میرے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑے گا میں اسے بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ تو یہ رشتے تو میرے رب نے بنائے ہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام تو کرنا ہوگا۔ وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کا جو سارا کلام ہے، وہ کبھی کبھی ان کا کلام سنے تو ایسے لگتا ہے جیسے پنجابی کا کوئی شیکسپیئر ہے جو کلام کر رہا ہے۔ آپ کو تو پنجابی کی قدر نہیں نا، کیونکہ زبان جو اپنی ہوئی، ہمارے لیے انگریزی بڑی زبان ہے، ہمارے لیے عربی بڑی زبان ہے، ہمارے لیے فارسی بڑی زبان ہے۔ انگریزوں سے جا کے پوچھو تو وہ کہیں گے پنجابی بھی بہت بڑی زبان ہے۔ جو اپنی زبان ہو اس کی تو قدر ہی نہیں ہوتی، نہ زبان کی قدر ہے، نہ اپنے رشتوں کی قدر ہے، نہ اپنے خاندان کی قدر ہے، دوسرے لوگوں کا خاندان نظر آتا ہے۔ جب تک اپنے خاندان کی قدر نہ ہو نا، کربلا لڑنی ہو تو پھر خاندان اپنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اپنا ہی خاندان ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ بدر کا آغاز کرنا ہو تو اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، احد میں کھڑے ہونا ہو تو اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، اور یار خیبر فتح کرنا ہو تو پھر بھی اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے، ادارے قائم کرنے ہو پھر بھی اپنا ہی خاندان چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنا خاندان جب تک قربانی نہیں دے گا، دوسرے کا خاندان آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے تصور اپنے اپنے ہو گئے، میرے لیے کامیابی یہ ہیں، میرے لیے کامیابی میرے بھائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے کامیابی اس کا MNA ہو سکتا ہے کسی کے لیے کامیابی اس کا MPA ہو، کامیابی کا تصور اپنا اپنا ہے نا۔ کوئی سمجھتا ہے میرا DPO کے ساتھ تعلق ہو گیا میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے DCO کے ساتھ تعلق ہو گیا میں کامیاب ہوں۔ تو سگے بھائی کے ساتھ تعلق کون قائم کرے گا؟ بہن کے ساتھ تعلق کون قائم کرے گا؟ اولاد کے حق کون ادا کرے گا؟ جب تک ایسا نہیں کرو گے، میرے رب کا، رحمان رب کا اعلان ہے۔ یہ جملہ، یہ محاورہ تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار جس بندے کو غصہ کم آتا ہو نا، جب اسے غصہ آ جائے تو پھر جاتا بھی نہیں ہے، اور جو ہر وقت غصے میں رہتا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں، یہ بس ابھی گیا، خیر ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے۔ جو کبھی کبھی غصے میں آئے نا، وہ بندہ بھی ہو تو اس کا غصہ جاتا نہیں ہے۔ تو رحمان غصے میں آیا تو کیا بنے گا، رحیم غصے میں آیا تو کیا بنے گا، رؤوف غصے میں آیا تو کیا بنے گا۔ تو ارشاد فرمایا یہ تعلق میں نے بنائے ہیں۔ بھائی کمزور فقیر مسکین بھی ہو سکتا ہے، بنایا تو اللہ نے۔ بہن بھی مسکین فقیر ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کسی اہل معرفت نے درست کہا تھا، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، جو سمجھ جائیں، درست کہا تھا کہ الاقارب کالاقارب، یہ بھی درست کہا تھا، لیکن ہمت ہے نا، یہ بھی آپ کو نبھانا پڑے گا۔ نبھاؤ گے، الاقارب کالاقارب ہوتے ہوئے بھی نبھاؤ گے، میرا رب تمہیں جنت میں اعلیٰ منزلیں عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ انعام بڑا لینا چاہتا ہے، کام چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ حوریں 72 پوری لینا چاہتے ہیں، کام اتنا بھی نہیں کرنا، چھوٹا سا بھی نہیں کرنا۔ جنت الفردوس لینی ہے، اعلیٰ علیین میں شامل ہونا ہے، تو اعلیٰ علیین میں شامل تب ہی ہوگے جب تمہاری زندگی میں بھی محمد الرسول اللہ کا اسوہ شامل ہوگا۔
کیا میرے آقا کے مبارک کھانے میں پڑوس سے آنے والا وہ جو کوڑا تھا گرایا جاتا تھا اور آقا برداشت کرتے تھے، اور میرے آقا یہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم جو جوار رکھتے ہو وہ اچھا جوار نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم دنیا میں بھی بہتر کرے اور آخرت میں بھی بہتر فرمائے۔ تو یہ چیزیں تو برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ ہمارے مرشد قلب و نگاہ، جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو اخلاق ہے، یہ جو مروت ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے، یہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 1 وے ہے۔ کیا آپ کہیں کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، برا کرے گا تو برا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ 1 وے ٹریفک ہے، کوئی جیسا بھی کرے تم اچھا ہی کرتے چلے جاؤ۔ تو کرنا تو پڑے گا، اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلھا۔ کہا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو مکافات عمل میں اچھا کرتا ہے، مکافات میں بدلے میں اچھا کرتا ہے کہ فلاں نے اچھا کیا تھا تو میں اچھا کروں گا۔ کہا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے ساتھ تعلق توڑا جائے اور وہ تعلق جوڑتا چلا جائے، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کریم ہمیں واصل بننے کی توفیق عطا فرمائے، گھر میں بھی رشتوں کا تقدس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر سے باہر بھی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کا احترام میرے آقا نے کیسے سکھایا؟ آقا نے رشتوں کا احترام کیسے سکھایا ہے؟ سب سے پہلے جو ذرا اندازہ کریں، میں ایک جملہ آپ کے لیے آج سوچنے کے لیے، آپ کی فکر کے لیے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں، جو خون کے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خون کے رشتوں کے ساتھ، جن کا خون ہی ایک ہے، جب وہ اپنے ان رشتوں سے مخلص نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا فلاں یار، ہمارا دوست، یہ وہ ہمارا بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہی خاندان کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خاندان کے رشتوں سے، وہ کسی اور کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ غزوہ حنین قبیلہ حوازن کے ساتھ ہوتی ہے۔ قبیلہ حوازن میرے رسول کی رضائی ماں کا قبیلہ ہے، جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ ہے۔ جنگ ہوئی، جب پتہ چلا قیدی آئے، رسول اکرم کو پتہ چلا یہ تو میری ماں کے قبیلے کے ہیں، میرے آقا نے ماں کے احترام میں سارے قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ تو جو نسبی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ رضائی ماں کا کتنا، جو رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے وہ نسبی ماں کا کتنا احترام کرے گا، ان رشتوں کا کتنا احترام کرے گا۔ تو ماں کے ساتھ جتنے وابستہ رشتے ہیں، حضرت اسماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میری ماں آئی ہے، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی مدد کر دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مدد کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عرض کرنے لگی آقا ابھی وہ مشرکہ ہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا نہیں محمد تمہیں روکیں گے نہیں، جاؤ جو بھی خدمت کر سکتی ہو کرو، اللہ قیامت والے دن احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے علماء اور طلباء دوستوں، فضلاء دوستوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو زندگی میں بڑے مقام عطا فرمائے، آپ کو صاحب فتویٰ بنائے، صاحب قلم بنائے، آپ لوگوں کے مقدر کے فیصلے کریں، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم آپ کو موقع دے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سارے فتنے ہیں۔ اگر کسی خاندان میں، فتنے والے خاندان میں، کفر والے خاندان میں رہنے والا کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے تو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس کی تو بیوی ٹھیک نہیں، اس کے تو بچے ٹھیک نہیں، اس کا تو خاندان ٹھیک نہیں، اس کے تو سسرال ٹھیک نہیں، فلانا نہیں۔ اس نے جرت کی، کلمہ پڑھا ہے، آپ ساتھ دو، اس کے صدقے ہو سکتا اللہ پورے خاندان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دے۔ اور میرے آقا نے حضرت اسامہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ ڈر سے پڑھا تھا، تم نے دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو کیا ہم نے آج سب کے دل چیر کے دیکھ لیے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا کس نیت سے کلمہ پڑھا ہے؟ ہمیں اپنے کلمے کی فکر کرنی چاہیے اور جو کلمہ پڑھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے کلمے کی برکت سے میرا رب اس کے سارے خاندان کو یہ نعمت عطا فرما دے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا احترام جو ہے وہ ہمیں سکھایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان 3 چیزوں پہ عمل کرے گا اللہ اسے قیامت والے دن 2 انعام عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا آقا وہ 2 انعام کون سے ہیں؟ تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا ایک تو حساب آسان ہو جائے گا، اور دوسرا میرا رب اپنی رحمت سے جنت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ حساب آسان ہو جائے تو اور چاہیے کیا؟ یہاں استاد کا حساب آسان نہیں ہوتا، یہاں ترکیب کی کلاس میں بیٹھ جائیں تو ترکیب کرنا آسان نہیں ہوتا، یہاں دکاندار کے ساتھ 10 روپے کا حساب کرنا وہ آسان نہیں ہوتا، پٹھانوں کے ساتھ حساب کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے اگر حساب کیا تو پھر کیسے آسان ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پہ تم عمل کرو، میرا رب قیامت والے دن تمہیں یہ دونوں انعام عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا توتی من حرمک وتعفو عمن ظلمک وتصل من قطعک۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں حساب بھی آسان ہوگا، رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو تعلق جوڑنے والے سے جوڑنا کمال نہیں ہے، تعلق توڑنے والے سے تعلق کو جوڑنا یہ کمال ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے رشتے میں جس طرح سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مولا کائنات شیر خدا سے نکاح ہوا تو دونوں آئے رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کیا آقا آپ تقسیم فرما دیں ہماری ذمہ داریوں کی۔ جب تک خاندان میں ذمہ داریوں کی تقسیم نہ ہو تو جب خاندان ہی قائم نہیں رہے گا تو اس کے معاشرتی اثرات کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھر کے باہر کے کام علی کرے گا اور گھر کے اندر کے سارے کام فاطمہ کرے گی، جب تک یہ اصول نبوی قائم رہا کہ گھر کے باہر کے کام مرد کرتا رہا، گھر کے اندر کے کام عورت کرتی رہی، میرا رب علی بھی پیدا کرتا رہا، غوث اعظم بھی پیدا کرتا رہا۔ اور جب مزاج یہ ہو جائے کہ مرد گھر والے کام کرے اور عورت باہر والے کام کرے تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ گھر والا ہوتا ہے وہ عورت کو پھر آ کے خود ہی کرنا پڑتا ہے، نہ باہر والا ہوتا وہ بھی جا کے پھر مرد کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو تقسیم فرمائی ہے، اور میرے آقا پہ تو قربان ہی جائیے، آپ کے نالین پہ قربان جائیے۔ آقا نے فرمایا تھا گھر کے باہر کے کام مرد کرے گا، لیکن ایسا کوئی مرد آیا ہے کائنات میں جیسا آمینہ کا لال ہے، جیسا فاطمہ کا بابا ہے، جیسا حسنین کا نانا ہے، جیسا ابو بکر و عمر کا آقا ہے۔ میرے آقا سے بڑا کسی کا عہدہ نہیں تھا، آقا سے بڑا کسی کا منصب نہیں تھا، آقا سے بڑی کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آقا باہر کے کام بھی کرتے تھے، عائشہ کہتی ہیں آقا گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اب کوئی آقا سے بڑا مرد ہے تو وہ نہ کرے، اگر کوئی آقا سے بڑا ہے، اگر آقا ہی سب سے بڑے ہیں تو میرے آقا تو کھانا بھی بناتے تھے، کپڑے بھی سی لیا کرتے تھے، نالین بھی سی لیا کرتے تھے، پیوند بھی لگا لیا کرتے تھے، اور اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی یہ رشتے تب ہی قائم رہ سکتے ہیں جب انسان ان میں اعتدال قائم کرے، توازن قائم کرے۔ اور میں گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے۔ گھر میں خاندان کو قائم رکھنے کے لیے بہت قریبی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے قائم رکھنے کے لیے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا باقی سارے رشتے میں جتنے بھی اور رشتہ دار ہوتے ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دراڑ آتی، جن کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ مرد جب اپنی زوجہ کے اعزاء و اقارب کا احترام نہ کرے تو گھر بگڑ جاتے ہیں۔ سسرال کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھا جائے جس طرح میرے آقا نے نبھایا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایسا نبھایا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ تو چلی گئی تھیں، جب یہ خدیجہ کا تذکرہ ہوتا میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو چھلک جایا کرتے تھے۔ ایک دن جناب خدیجہ کی بہن آ گئی، ہمشیرہ آ گئی، رسول اکرم نے آواز سنی تو آقا رونے لگے۔ میں نے عرض کیا تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا ان کی آواز سن کے مجھے لگتا جیسے خدیجہ ہی آ گئی ہے۔ اور جب گھر میں اچھا کھانا پکتا تھا تو میرا آقا جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے،
ہم نے تو سسرالی خاندان کے ساتھ رشتوں کے نام بھی ایسے رکھ دیے ہیں کہ مہذب محفل میں کھڑے ہو کے آپ وہ نام نہیں بول سکتے، جو آپ کے رشتوں میں مروج ہو گئے۔ اس کی بہن آپ کی بہن کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا بھائی آپ کا بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آقا نے تو ارشاد فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک پیدا کرنے والا، دوسرا جس نے بیٹی دی ہے، تیسرا تیرا استاد ہے، تو اگر وہ باپ ہو سکتا ہے، اس کا باپ وہ تو اس کی بہن بھی ہونی چاہیے، اس کا بھائی بھی ہونا چاہیے۔ چاہتے یہ ہو کہ تیرے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے تو اپنے سسرال کا اسی طرح احترام کرو جس طرح میرے آقا نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور آخری بات، جس سے خاندان آج ہر روز ٹوٹتے ہیں، ہر روز بکھرتے ہیں، وہ وراثت کی تقسیم کا مناسب نہ ہونا ہے۔ تو جب تک وراثت کی تقسیم اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اللہ نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں فرمائی ہے، تو خاندان بکھرتے رہیں گے۔ میرے رب نے فرمایا وصیۃ من اللہ، فرمایا فریدۃ من اللہ، فرمایا نصیبا مفروضہ، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ جب میرے رب نے اتنا ارشاد فرمایا، جا کے پڑھو تو صحیح نا، نصیبا مفروضہ میں میرے رب نے کیا فرما دیا، فریدۃ من اللہ میں کیا کہا؟ جب تک بہنوں کو حق نہیں دو گے، جب تک بیٹیوں کو حق نہیں دو گے، جب تک ذوی الارحام کو حق نہیں پہنچے گا، وراثت کی مناسب تقسیم نہیں ہوگی، اس وقت تک خاندان کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آج جنت لے کے جانا چاہتے ہو تو میرے رب نے وعدے کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ کہ اللہ کی حد کو قائم کرو، وراثت کو اچھے انداز سے تقسیم کرو، میرا رب ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ اور جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتا، میرے رب اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ارشاد فرمایا وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات گرامی، ایک ہی نسخہ ہے، جنت لینی ہے تو اپنے رشتوں کو ان کا حق دیا کرو، اور اگر جنت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا ہے تو پھر انسان اسی طرح چلتا رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہمیں ہمیشہ اسی طرح پیام محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا۔ سبزائے پامال سے بھی وجہ بربادی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری سجادہ نشین آستان علیہ بوکن شریف کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں، اور آج کی پیام محبت کی نشست کے جو مہمان ہیں انہیں بھی، اور جو ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بختوں کے سنورنے کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مالک سانو خوبصورت گلاں تے عمل کرنے توفیق عطا فرما، اپنی رحمت دا نزول فرما، ساڑے گناہ بھی معاف فرما، ساڑی مشکلات بھی آسان فرما، سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے رستے چلنے توفیق عطا فرما اور استقامت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔